آپ سب کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد۔ آئیے سب مل کر ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہم سلمنا، اے اللہ ہمیں سلامتی عطا کر لی رمضان کے مہینے میں داخل ہونے کے لیے، وسلم رمضان لنا، رمضان کو ہمارے لیے سلامتی کا مہینہ بنا دے، وتسلمہ منا متقبلا، اور اسے ہمارے لیے قبولیت والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ بہت دعائیں مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں سلامتی کے ساتھ داخل کر، اور اس مہینے ہم جو بھی دعائیں مانگے یا پاک پروردگار اسے ہمارے حق میں بہترین کر کے قبول کر لینا، آمین ثم آمین۔ اللہم سلمنا لی رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمہ منا متقبلا، آمین یا الہی آمین۔ اور جو میں نے تیاری کی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور کرے، آمین ثم آمین۔ سب سے پہلے تو جی حدیث سے شروع کرتے ہیں کہ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ظہر کی 4 سنتیں اور پہلی اور 4 بعد کی کبھی نہیں چھوڑی، وہ پڑھتا رہتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کا گوشت جو جسم کا نا اس کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو ام حبیبہ کہتی ہیں کہ میں نے اس کے بعد کبھی یہ سنتیں نہیں چھوڑی، اور وہ کون سی ہے؟ پہلے جیسے ہم 2 کر کے پڑھتے ہیں نا، سنت اور نوافل ہمیشہ 2 کر کے پڑھتے ہیں، تو 2 کر کے پہلے 4 پڑھتے ہیں، پھر ہم 4 فرض پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد 2 سنت اور 2 نفل پڑھتے ہیں۔ اچھا، بہت سی احادیث میں ایسے بھی ہے کہ 4 شروع کے سنت اور پھر 4 فرض اور پھر 2 سنت، پھر نفل اس کے اندر نہیں بھی آتے ہیں۔ اب آپ کے پاس وقت ہے تو ڈیفینیٹلی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب ہم پڑھتے ہیں نا اس کی فضیلت پڑھتے ہیں تو پھر آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ لگتا ہے کتنی لمبی، کیونکہ یہ وقت یوزلی کام کا ہوتا ہے۔ اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ جاب پہ ہوتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ جلدی سے نماز پڑھ لیں، لیکن نماز چھوڑنی نہیں ہے۔ اگر آپ کو وقت نہیں ملتا تو 4 فرض پڑھ لیں، کم از کم آپ کی نماز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آتے ہیں ایک اور حدیث تھی کہ سنن ابن ماجہ 1356 کہ عاصم بن حمید کہتے ہیں کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد پڑھتے تھے تو اس کا آغاز کیسے کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ ان کو کہ عاصم، آج سے پہلے مجھ سے یہ سوال کسی نے نہیں پوچھا۔ تو انہوں نے بتایا کہ پہلے 10 مرتبہ رسول اللہ اللہ اکبر، پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے تھے، اور اس کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرمائیے۔ اب دیکھیے مانگ کون رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تعلیم کے لیے، ہمیں تربیت دینے کے لیے مانگی نا کہ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، وحدنی، اور مجھے ہدایت دے، ورزقنی، اور مجھے رزق عطا کر۔ رزق آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رزق اونلی پیسہ نہیں ہوتا، رزق ہر طرح کی اللہ کی نعمت ہے، جتنی نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہیں نا وہ رزق کے اندر آتی ہیں۔ تو اس لیے اتنی خوبصورت دعا کہ سارا رزق بھی مانگ لیا نا کہ ورزقنی، اور مجھے رزق عطا کر، وعافنی، اور مجھے عافیت عطا کر۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے، وہ پناہ مانگتے تھے، وَيَتَعَوَّذُ، اور وہ پناہ مانگتے تھے کس کی؟ من ضیق المقامی، کہ جگہ کی تنگی، یوم القیامہ، قیامت کے دن کی جگہ کی تنگی کی دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ کہ مجھے اس سے بھی پناہ دینا۔ اب دیکھیں قیامت کے دن کا ہم نے کتنی دفعہ پڑھا نا، اب تو 30 پارہ تو ہے ہی آخرت کے بارے میں، کہ اس دن اگر آپ نے ویژولائز کرنا ہے نا کہ کیسے، اگر آپ نے حج کیا ہوا ہے کسی نے، یا آپ نے کبھی عمرے پہ دیکھا نا جو بزی ٹائم ہوتا ہے کہ جب ہم کلوز ٹو کعبہ کے ہوتے ہیں تو اس وقت قدم اٹھانا مشکل ہوتا ہے، لگتا ہے کہ بس کوئی بھینچ لے گا جیسے کہتے ہیں۔ تو اس طرح کا حال ہوگا اس دن کہ قدم بھی اٹھانے کی جگہ جیسے ہوتا ہے نا وہ مشکل سے ہوگی۔ تو اس وقت جب ہم عمرہ کرتے ہیں وہ تو خوشی کا وقت ہوتا ہے نا کہ ہم خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، تو وہ تنگی کی جگہ ہمیں اس طرح سے نہیں لگتی ہے کہ تنگی کی جگہ، لیکن جب وہ دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، جب کہتے ہیں سورج سوا نیزے پہ ہوگا،
اور اتنا مشکل وقت ہوگا، حساب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، اور لوگ کھڑے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انتظار کر رہے ہیں کہ کس وقت ہمارا حساب کتاب شروع ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی تنگی کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے اس سے بچانا. تو ہمیں بھی کتنی ضرورت ہے اس دعا کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرما دے. ہاں جی، اب ہم آتے ہیں سورۃ الکوثر کی طرف. دیکھیں سورۃ الکوثر جو ہے نا، یہ زیادہ تر جو مفسرین ہیں انہوں نے کہا کہ یہ سورہ جو ہے یہ مکی دور کی سورہ ہے، کیونکہ جیسے ہم نے یاد دیکھا کہ یہ 15 نمبر پہ نازل ہوئی تھی، 15 آتا ہے اس کا نزول کی ترتیب کے حساب سے، اور مصحف میں یہ ہے 108 نمبر پہ، اور اس میں صرف 3 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے. تو انشاءاللہ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا نام جو ہے یہ سورۃ الکوثر، ہم جو مصحف میں پڑھ رہے ہیں اس میں ہے. اس کے علاوہ بھی اس کے نام آتے ہیں، کچھ جگہ پہ اگر آپ پڑھیں گے نا تو اس طرح سے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ پوری ایک آیا جو ہے اس طرح سے بھی آتی ہے، اور بعض جگہ پہ سورۃ نحر کے نام سے بھی آتی ہے، اور وہ یہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ہی ہوتی ہے. اچھا، اب اس کے بارے میں اس کا تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں کہ سورۃ الکوثر جو ہے نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیفنس میں نازل کی تھی. جیسے ہم پڑھتے ہیں نا قل هو اللہ احد، سورۃ اخلاص جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ڈیفنس میں نازل کی ہے، اور سورۃ کافرون جو ہے وہ دین اسلام یا شریعت اسلام کے ڈیفنس میں نازل ہوئی ہے. تو یہ تینوں صورتیں ابھی انشاءاللہ ہم سورۃ کافرون نیکسٹ کریں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ میرے خیال 2 صورتوں کے بعد پھر ہم سورۃ اخلاص کریں گے. اور پھر میں دعا کرتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، آنیسٹلی آئی ایم سو مچ ایکسائٹیڈ کہ رمضان سے پہلے ہمارا 30th پارہ کمپلیٹ ہو جائے گا، کیونکہ پھر جو ہم نے سیکھا ہوگا نا اس کے بارے میں رمضان میں ہمیں یاد آتی رہے گی، اور ہمارا انشاءاللہ جب ہمیں آخرت کی یاد تازہ رہتی ہے نا تو عبادات کا مزہ بھی فرق ہوتا ہے. اور خاص طور پہ یہ سورہ جب اس کے بعد آج کی کلاس کے بعد آپ پڑھیں گے نا، آپ اس کو اتنا انجوائے کریں گے، آپ ایکچولی دل کی گہرائیوں سے اس کو پڑھیں گے. جیسے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں نا، تو ہمیں عادت ہوتی ہے ہم ایسے ہی بس پانی پینا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی کام شروع کرنا ہم پڑھ لیتے ہیں. لیکن جب ہمیں میننگز کا پتہ چلتا ہے نا تو پھر نہ صرف پانی بلکہ آپ کسی درد میں بھی ہوں گے نا تو پھر بھی آپ کے منہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نکلے گا کہ میں پکار کس کو رہی ہوں. کیونکہ رحمان یہاں پہ انشاءاللہ شروع کرنے سے پہلے، کیونکہ سورہ بسم اللہ سے ہی شروع ہوگی، رحمان کا میں آپ کو یاد کروا دوں ایک دفعہ پھر سے. میں نے بہت پہلے آپ کو آئی تھنک بتایا تھا اس کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفت آتی ہے نا اس میں رحمان اور رحیم ہے. دیکھیں رحمان جو ہے نا وہ آپ ایسے سمجھے جیسے ہم اس کا ابھی جو گرامر کے اسٹوڈنٹ نہیں ہے نا، میں ریگولر کر کے بتاتی ہوں کہ اس کا وزن جو ہوتا ہے نا وہ ایسے جیسے غصبان کہتے ہیں غصے کی حالت میں، یا پھر آتا ہے فولان کے وزن پہ ہے طوفان. یہ آپ کو یاد رہے گا، آپ یاد رکھیے گا اس کو، ٹھیک ہے. طوفان کے وزن پہ آتا ہے رحمان، ٹھیک ہے. طوفان میں کیونکہ اس کا روٹ ورڈ فرق ہے، تو کیسے ہوتا ہے کہ جب ریگولر پانی سمندر میں ہے، نہر میں جہاں بھی ہے، پانی اپنی حدیں کراس کر کے پورے جوش کے ساتھ پورے نکلتا ہے، اور وہ کیسے تباہی کر دیتا ہے نا ساری کی ساری. اب یہاں پہ رحمان میں آپ بالکل وہ ویژن اپنے دماغ میں لائیے کہ جب وہ، کیونکہ اس کا مادہ کیا ہے، راحامیم، رحم سے ہے، اور اسی چیز کو رحم میں لا لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنا رحم ہے کہ وہ ہر بندش ہر چیز جیسے کراس کر کے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے اوپر رحم کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے کہتے ہیں کہ کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تجھے اللہ نے معافی نہیں کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ وہ رحمانیت کی جو کثرت ہے نا، اس میں اس چیز کو ذہن میں رکھا کرے. جب آپ کو کبھی بڑا درد ہو، تکلیف ہو نا، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آنکھ بند کر کے پڑھیں کہ اللہ تیری رحمت تو بے قرار ہے، مطلب اتنی زیادہ ہے جس کی کوئی حد نہیں، تو میرے پہ بھی رحم کر دے. یا اللہ مجھے معاف کر دے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. کہ آدم علیہ السلام نے جب یہ پڑھ کے توبہ کی تھی تو اللہ نے نبوت عطا کر دی تھی.
تو یہ اس لیے جب بھی پڑھتے رحیم جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کے اندر دوام پایا جاتا ہے. جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کسی کو کہتے ہیں انسان کی طرح آپ سوچتے ہیں کہ رحیم کتنا رحیم ہے، تو وہ رحیم اس نے وہ صفت لی، مطلب اللہ نے عطا کی ہوئی ہے اس کو. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنی ذات کی یہ صفت ہے، اللہ خود رحیم ہے. مطلب وہ مسلسل کہتے ہیں نا مسلسل رحم کرنے والا، مسلسل رحم کرنے والا. تو اس لیے اب آج کے بعد سے جب آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے نا، آپ نے یہ دونوں چیزیں ذہن میں رکھنی ہے کہ یا اللہ تیرا کرم اتنا زیادہ یا اللہ مجھ پہ کرم کر دے، میں اس وقت بہت تکلیف میں ہوں، کسی طرح سے بھی جو بھی آپ نے دعا مانگنی ہو تو بسم اللہ کے ساتھ آپ اس طرح سے اس کو جوڑ سکتے ہیں. تو آج انشاءاللہ ہم سورۃ کوثر کو بھی ایسے ہی دیکھیں گے. اچھا جی، سب سے پہلے تو اس کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ اس وقت میں مکہ میں کیا سچویشن تھی جب یہ نازل ہوئی تھی. کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا نا کہ سورۃ الکوثر جو ہے یہ نزول کے اعتبار سے 50 نمبر کی سورہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے عبداللہ جو تھے ان کی جب وفات ہوئی تھی، آپ کو پتہ ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے پہلے ایک بیٹے تھے جو قاسم تھے، سب سے بڑے تھے. قاسم کی وفات جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جب ان کو وحی آئی تھی نا پہلی دفعہ 40 ایئرس میں تھے، اس سے پہلے ان کی وفات ہو چکی ہوئی تھی. اچھا، اب یہ جو بیٹے تھے عبداللہ، ان کی وفات نبوت کے بعد میں ہوتی ہے. رسول اللہ کی 4 بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، ایک رقیہ، ام کلثوم، اور رقیہ، ام کلثوم، زینب اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، یہ 4 بیٹیاں. اچھا، اب یہ 2 بیٹے، اور پھر روایات میں آتا ہے کہ ایک سب سے چھوٹا بیٹا بھی تھا جو ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ انہوں نے رکھا تھا، ابراہیم ان کا نام تھا. اچھا، اب آپ نے یہاں پہ غور کیا کرنا ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ اس زمانے میں ان کے رسم و رواج کیا تھے، کہ ان میں کیا ان کی سوچ کیسی ہوتی تھی. اب یہ بولتے ہوئے نا مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس کے زمانے کی کیا بات کریں، ہم آج کے زمانے کی اگر بات کریں تو ایگزیکٹلی سیم ہمارا تھاٹ پروسیس چل رہا ہوتا ہے کہ بیٹوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہماری بڑھاپے کا سہارا، اور بیٹا تو بہت بڑی چیز ہے، اور جس کے بیٹے ہوتے ہیں تو وہ اتراتے ہیں اتنے، اور جن کی بیٹیاں ہوتی ہیں، اور جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ رحمت ہے، لیکن جب پیدا ہوتی ہے تو ایسی شکلیں بنا لیتے تھے جیسے شکلیں سیاہ ہو گئی ہیں. تو یہ کانسیپٹ اس زمانے کا توڑا ہے سورۃ کوثر میں. بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ بتایا کیا کہ یہ جو تم لوگ سوچتے ہو کہ بیٹے تمہارے بعد میں کام آئیں گے، تو قرآن پاک میں بھی اللہ نے فرمایا نا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، کہ مال، اور 2 ہی تو کمزوریاں ہیں نا بندے کی سب سے بڑی، کہ مال اور بیٹے تمہاری دنیا کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی کی زینت ہے جو تم نے بنائی ہوئی ہے. اصل کی زینت جو ہے نا وہ تو جو تم نیک عمل کرتے ہو تو وہ تمہارے ہیں کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، کہ نیک جو چیزیں وہ تمہارے ساتھ جائیں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں خیر عند ربک، تیرے رب کے نزدیک جو سب سے بہتر ہے. تو اسی چیز کو آج ہم جو قرآن سے جڑتے ہیں نا ان کا نظریہ بالکل فرق ہو جانا چاہیے. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں بیٹے دیے اور واپس لے لیے. اور اس وقت میں جس وقت یہ والے واقعہ ہو رہا ہے، سورۃ الکوثر نازل ہو رہی ہے، یہ عبداللہ جب پیدا ہوئے ہیں، آپ سوچئے ذرا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام وہ لوگ جو ہم سوچتے ہیں نا کہ اب تو ہماری زندگی میں الحمدللہ قرآن کھل گیا، اب میری نمازیں پرفیکٹ ہونا شروع ہو گئیں، میں اب اچھے کام کرنا شروع ہوگی، اب تو میں نے حجاب بھی لینا شروع کر دیا، اب میں نے اپنے کور کرنا شروع کر دیا، میں نے یہ کرنا شروع کر دیا. پھر اگر مصیبتیں کبھی آ جاتی ہیں، تکلیفیں آ جاتی ہیں، آزمائشیں آ جاتی ہیں، تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ہائے اب تو میں اچھے کام کرنا شروع کر دیا تھا تو میرا تو سارا چیزیں الٹی پڑ گئی ہیں. یہ سورہ آپ کو یہ بتانے کے لیے ہے کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تھی. اب دیکھیے اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی تھی. حضرت خدیجہ مکہ کی امیر ترین عورت، ٹھیک ہے، اور اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتا پیتا گھرانہ سب ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا.
اب وہی آتی ہے، رسول اللہ دین کا کام کر رہے ہیں، کوئی اور دین کا کام بھی کون کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو دن رات دین کا کام کر رہے ہیں۔ اور پھر ان کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان کا خاندان سب سے پہلے، آپ دیکھیے ابو لہب ان کے سگے چچا، کتنی نفرت وہ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کس طرح سے آپ دیکھیں کہ ہمسائے تھے، دیوار ایک تھی، ایسا نہیں تو کہ بڑے بڑے محل ہیں تو کوئی نہیں، دیوار ایک ہے تو کیا پتہ چل رہا ہے کیا نہیں، ایک ایک کمرے کا گھر ہوتا تھا، اور ایک ایک کمرہ، اور آگے سین ہوتا تھا، وہ صحیح نہیں، ڈرائنگ روم بھی ہوتا تھا، کچن بھی ہوتا تھا، بیٹھنے کی جگہ بھی ہوتی تھی، وہی سارا کچھ ہو رہا تھا، چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوتی تھی، ساتھ والے گھر میں بھی ساری آوازیں جا رہی ہوتی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ خبر آتی ہے عبداللہ کی وفات کی، تو یہی چچا خوشیاں مناتے ہوئے گھر سے نکلتے ہیں، انشاءاللہ آگے ہم دیکھتے ہیں اس کو بھی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ نہ صرف یہ، اب جو ارد گرد کے لوگ جو جیسے ہوتا ہے نا کہ قبیلہ، تو بڑی وہاں طاقت ہوتی تھی کہ میرا قبیلہ، میرے لوگ، کس طرح سے لوگ ان کے خلاف ہو گئے تھے، کیسے ان کو تانے دیتے تھے، کیسے ان کے گھر کے آگے وہ کانٹے بچھا دیتی تھی ابو لہب کی بیوی، اور کس طرح سے ان کو ایموشنلی کس طرح سے ڈرین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا پیغام دینا شروع کیا، داعیے دین۔ دیکھیں ہم جب یہ سوچتے ہیں نا کہ چلو ایک تو ہوتا ہے نا میری ذات ہی بہتر ہو گئی ہے کہ میں نمازیں بھی پڑھنا شروع ہو گئی، میں یہ بھی کرنا شروع ہو گئی، ایک جو اللہ کے راہ میں نکل پڑتا ہے کہ میں جی داعیے دین ہوں، مجھے اب دین کا بھی کام آگے پھیلانا ہے۔ اس کے بعد 2 بیٹیاں گھر میں جن کا نکاح ہوا تھا ابو لہب کے 2 بیٹوں سے، عتیبہ اور عتبہ کے نام سے، تو انہوں نے ابو لہب نے کہا کہ ان کو تم طلاق دے دو، تو ان دونوں بیٹیوں کو طلاق ہو گئی، 2 بیٹیاں طلاق لے کے آ گئی ہیں، بیٹے کی وفات ہو گئی ہے، مطلب محلے میں جو لوگ ہیں وہ تنگ کریں، قبیلے کے لوگ تنگ کریں، اور گھر میں آہستہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو اتنی امیر عورت تھی، ایک ایک پیسہ اسلام کی بنیادوں میں لگا۔ یہی وہ بیوی تھی جو شیب ابی طالب کا ہم نے زمانہ پڑھا تھا نا ایک دفعہ، کہ ان کو پتے کھانے پڑے تھے، اور اسی میں اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ابو طالب، اور حضرت خدیجہ کی وفات ایک ہی سال میں ہوئی تھی، اور اس کو عام حزن کہتے ہیں۔ اتنی تکلیفوں کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ان کی سوچ کو شفٹ کر رہے ہیں، وہ ہم اس سورہ میں دیکھیں گے۔ آپ میں سے ہر وہ جس کو کبھی بھی یہ لگتا ہے کہ میرے سے زیادہ دکھ کسی کا ہے ہی نہیں ہے، میں ایموشنلی بریک ہو گئی ہوں، میرے پاس تو ایک کے بعد، کہتے ہیں نا کہ ہائے ہائے بس بھی ہو جائے، ہم کئی دفعہ ایسے کرتے ہیں نا کہ غم پہ غم پڑ رہا ہوتا ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا کریں کہ کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ جب کبھی تم اپنی زندگی میں پریشانیاں دیکھو تو میری زندگی دیکھ لیا کرو، ہمیں حوصلے مل جاتے ہیں۔ آپ بلیو کریں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کا، چلو اپنا غم نہیں نا، کسی کا غم سن کے نا بندہ بالکل میوٹ ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نا کہ تسلی دینی ہوتی ہے تو تسلی بھی نہیں دی جاتی۔ میرے ساتھ خود ایسے ہوا تھا، میں لاسٹ ایئر رمضان میں مسجد میں تھی، تو ایک مطلب مجھے ملی ایک خاتون وہاں پہ، میں ان کو بہت پرانے سے جانتی تھی، وہ میرے پاس ایک زمانے میں کام کرتی تھی، تو مجھے اس کی بڑی پیاری سی ایک چیز یاد تھی کہ ہمیشہ کہتی تھی کہ عائشہ جی مجھے آدھا گھنٹہ پہلے گھر جانا ہے، کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ جب میرے ہسبینڈ گھر آئیں تو گھر خالی ہو اور وہ چابی لگا کے گھر کھول کے آتے ہیں، اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے نا، تو ہمیشہ وہ آدھا گھنٹہ پہلے جاتی تھی کہ جب میرے ہسبینڈ آئیں گے تو میں نے گھر کے اندر ہونا ہے۔ اچھا، میں نے جب اس کو دیکھا نا تو مجھے وہ دن یاد آ گئے، اس کی وہ بات یاد آ گئی، تو میں نے اس کو مسکرا کے ایک دم سے میں نے کہا کہ کیا حال ہے، ہسبینڈ کیسے ہیں؟ تو شی سیڈ کہ آپ کو نہیں پتا میرے ہسبینڈ تو مطلب فوت ہو گئے ہیں۔ اینڈ آئی واز لائک، ابھی میں وہ کہتے ہیں نا ایسے کر کے اس کو دیکھ ہی رہی ہوں کہ مجھے وہ اس کی محبت والا شکل یاد تھی جس وقت وہ کہتی تھی۔ تو اس کے ساتھ جو ایک عورت تھی، انہوں نے کہا کہ ابھی لاسٹ منتھ ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی ہے، ان کے 2 بیٹے تھے، اس وقت تو چھوٹے چھوٹے تھے، 25 یا 24 ایئرس کا بچہ۔ تو میں آنیسٹلی، وہ کہتے ہیں نا کہ سانس نہیں آتا، بندہ ایسے ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ میں اس کو کوئی تسلی دوں، میں خود ہی رونا شروع ہو گئی، اور میں آئی کونٹ کنٹرول مائی سیلف کہ یا اللہ میں اس کو کیا تسلی دوں۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ کہ یا اللہ یہ
یہ مطلب کھڑی ہے اور وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئی ہوئی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے وقت میں سورۃ کوثر یاد رکھیے گا، پہلے سے اپنے دماغ میں یہ پورا سنیریو بٹھا کے رکھیے گا رسول اللہ کی زندگی کا، تاکہ اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ اپنی زندگی میں کوئی غم آئے یا کسی کو آئے تو آپ ایک دم سے آگے سے بول سکیں، اس کو تسلی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ لفظ بتا دیں اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تسلیاں دے دیتے ہیں. اب دیکھیے، اب یہاں پہ اب ہم آتے ہیں وجہ نزول کیا تھی. اس کے اندر بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سے مفسرین نے کہا کہ یہ مکی دور کی سورہ ہے، کچھ نے کہا کہ یہ مدنی دور کی ہے. جنہوں نے کہا یہ مکی دور کی ہے، اس میں آتا ہے عاص بن وائل کا نام آتا ہے کہ ان کو جب پتہ چلا، اپنے دوستوں میں بیٹھے ہوئے تھے، تو جیسے یہ خبر عبداللہ کی ان کو ملتی ہے کہ ان کی وفات ہوئی ہے، تو بڑے رونت سے، بڑے اس طرح سے کہتے چھوڑو اس کا کیا ذکر کرتے ہو، اس کو تو اپنے قبیلے نے چھوڑ دیا. اور سب سے بڑی بات اس کے تو پہلے میں نے بتایا نا قاسم کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو اس کے تو بیٹے بھی زندہ نہیں ہیں، تو اس کا تو نام لینے والا کوئی زندہ نہیں ہے، تو اس کے زندہ نہیں رہ رہا، تو تم اس کی کیا بات کر رہے ہو. سیکنڈ شان نزول میں آتا ہے ابو لہب کا، کہ ابو لہب کا کیونکہ جیسے میں نے بتایا نا کہ ساتھ والا گھر تھا، ایک دیوار تھی، وہاں سے جب اس کو آواز آتی ہے کہ عبداللہ کی وفات کی، تو خوشی کے مارے یہ کہتا ہوا کہ باترا محمد کہ محمد کی جڑ کٹ گئی، خوشی سے گھر سے نکلا اور لوگوں کے اندر جیسے خوشی سے بولتے ہیں نا اس طرح سے بولنا شروع ہو گیا. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں یہ سن رہے ہیں. حضرت خدیجہ جو اپنے بیٹے کے غم میں ہے ابھی وہ آپ سوچیں، امیجن ابھی ساتھ ساتھ آپ نے اپنے آپ کو رکھ کے کرنا ہے کہ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسے ہو، لیکن کیونکہ ہم وہ درد فیل کرنا چاہتے ہیں. اب سوچیں کہ وہ سن رہی ہیں کہ لوگ ان کی وفات پہ خوشیاں منا رہے ہیں. ہم تو ویسے ہی سانس نہیں نکلتا جب کسی کی ڈیتھ کی سنتے ہیں خبر، تو یہاں پہ تو اپنا بیٹا تھا. اور جنہوں نے یہ کہا کہ یہ مدنی ہے، اس میں آتا ہے انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے کہ رسول اللہ نے آنکھیں بند کی، جیسے اونگ نہیں آتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، تو پھر آنکھ کھولی اور وہ مسکرا رہے تھے. تو کہتے ہیں ہم نے جب ان کو دیکھا تو پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، تو انہوں نے پھر یہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کی تھی. تو یہ تین اچھا جو شان نزول ہوتا ہے نا، وہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک واقعہ، کہ مطلب اس ٹائم پیریڈ میں یہ ایسے واقعات ہو رہے تھے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ کوثر نازل کی تھی. اچھا جی، اب ہم آتے ہیں اس کی، کیونکہ یہ چھوٹی سورہ نا آج میں ڈیفرنٹ طرح سے آپ کو کروا رہی ہوں. ہم لفظوں کو کھولیں گے، ایک ایک لفظ کو کھول کے دیکھیں گے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا لفظ کیسے، جیسے قرآن کا کہتے ہیں نا معجزہ ہے، ہم جتنی دفعہ پڑھیں ایک نئی چیز سمجھ آتی ہے. تو اس کو آپ یہ دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو لفظوں کی پلیسمنٹ ہے نا، وہ کتنی خوبصورت طرح سے آپ کو سمجھ آئے گی. ویسے تو پورے قرآن میں، کیونکہ ہم تو ڈیفرنٹ وے سے پڑھ رہے تھے نا، آج ہم سورۃ کوثر کو اس طرح سے دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ یقیناً ہم نے آپ کو عطا کی کوثر خیر کثیر. ہم یہی ترجمہ کرتے ہیں نا. اب اسی ترجمے کو آپ ذہن میں رکھیے گا اور اب دیکھیے گا. اِنَّا سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع کیا. اِنَّا جو ہے نا، اس میں نا دو نون ہوتے ہیں، جیسے ان اور نا. اچھا، جو گرامر کے اسٹوڈنٹ ہیں دے نو کہ جیسے نا جو ہوتا ہے نا، یہ جمع کے لیے آتا ہے، اور یا جو ہوتا ہے نا، یا متکلم اس کو کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے واحد کے لیے آتا ہے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان نا کہہ کے کہ ان اور نا، یہ جب بھی پورے قرآن میں آپ دیکھیں گا جہاں پہ بھی ان نا آتا ہے نا، بے شمار جگہ پہ آپ کو ملے گا. اس کو کہتے ہیں حرف تاکید، کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی تاکیداً بات کہتے ہیں نا، اس وقت انا سے اس جملے کو شروع کیا جاتا ہے. اچھا، انا میں یہ کہتے ہیں کہ کوئی اس کے بعد جو بات آتی ہے نا، وہ کوئی بہت بڑی خبر ہوتی ہے. اور جیسے ہم پڑھتے ہیں اللہ غفور، اللہ غفور ہے، ہم پڑھتے ہیں نا، اور اگر ہم اس کے ساتھ انا لگا دیتے ہیں نا، تو ان اللہ غفور، تو یقیناً اللہ جو ہے وہ غفور ہیں. تو اس طرح سے اس میں زور ہوتا ہے. اچھا، دوسرا
इन्ना जो होता है ना, आप एक बात भी देखिएगा कि उसके बाद जो भी सेंटेंस होता है ना, इन्ना जो होता है उसका शक दूर करने के लिए होता है कि वो सेंटेंस जो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला जो नेमत अता कर रहे हैं या जो भी बात कह रहे हैं ना, उसमें इंसान को शक हो सकता है। उसमें सेंटेंस की उसकी बनावट जो होती है, उसका जब मीनिंग हम पढ़ते हैं तो उसमें शक आ सकता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उससे पहले ही इन्ना का लफ्ज़ इस्तेमाल करके उस शक को दूर कर देते हैं कि यकीनन इसमें कोई शक की बात नहीं है। ठीक है, अब सेकंड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन और ना, जैसे कि मैंने बताया कि ना किसके लिए आता है, जमा के लिए आता है। या आता है ना रब्बी जैसे हम कहते हैं, और ना आता है रब्बना, ए हमारे रब। अच्छा, यहाँ पे और कुरान में डिफरेंट मुकाम पे अल्लाह सुब्हानहू तआला तो वाहिद है ना। हमने हमेशा से यही पढ़ा है और अल्लाह सुब्हानहू तआला वाहिद ही है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर ना क्यों इस्तेमाल किया हुआ है, और उसकी आप देखिए कि स्कॉलर्स जो है उसकी इतनी खूबसूरत उसकी बताते हैं कि ना जो है ना, एक्चुअली ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की किब्रियाई और अल्लाह की शान को बयान करता है। जैसे हम कहते हैं ना कि किसी से बात करते हैं तो किसी को कहते हैं तू ऐसे कर ले, तुम ऐसे कर लो, और कभी हम कहते हैं आप ऐसे कर ले, मतलब अल्लाह की किब्रियाई बयान करता है। दूसरी बात आपने गौर से सुनी है कि जहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी नेमतों का जिक्र करते हैं, वहां पे कोई भी अल्लाह, सारी चीजें तो अल्लाह की नेमतें ही है ना दुनिया की, तो वहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ना का सीगा लेके आते हैं। ठीक है, और जहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला इबादत का जिक्र आता है, वहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला वाहिद का सीगा लेके आते हैं। अच्छा, अब कैसे, जैसे हमने सूरत नबा में पढ़ते ना, वजअलना लैला लिबासा, कि हमने बनाया लैला लिबासा, रात को लिबास बनाया, वजअलना नहारा माशा, और हमने दिन को माश का जरिया बना दिया। अच्छा, अब जहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला का वाहिद होने का आता है ना, तो देखिए वहां पे आता है वमा खलक़तल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदूनी, कि नहीं पैदा किया मैंने इंसान और जिन्नात को सिर्फ इसलिए कि वो मेरी इबादत करें। तो वहां पे देखिए नी या का सीगा है, जहां पे नेमते हैं ना, क्योंकि ये अक्सर क्वेश्चन भी करते हैं लोग, तो आप लोगों को आज के बाद इंशाल्लाह इस पे भी कोई ऐसी चीज नहीं होगी, फौरन आप इसका जवाब दे देंगे कि जहाँ पे ब्लेसिंग्स है वहां पे ना का आता है, ना अल्लाह सुब्हानहू तआला सीगा यूज करते हैं, और जहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला की तौहीद का जिक्र आता है वहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला वाहिद का सीगा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, इन्ना आतौइना। अच्छा, आतौइना जो है ना, इसका रूट वर्ड जो है वो आप देखिए आइन तो और वाओ, आइन तो वाओ, आतौइना का। अच्छा, आतौइना का आप देखिए ये पूरा एक सेंटेंस है। अब देखने को तो ये एक लफ्ज लग रहा है ना, तो इसके अंदर आप देखिए इसका तर्जमा करें, हमने अता किया आपको, पूरे का पूरा आ जाता है इसके अंदर। तो अगर हम अता को देखते हैं ना, तो कुरान पाक में आप देखें डिफरेंट तरह से अता का मतलब किसी को देने के लिए, मांगने के लिए जब हम कहते हैं ना, तो डिफरेंट अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वर्ड्स यूज किए हैं। जैसे हम कहते हैं रब्बना हबलना, अता कर दे मुझे, रब्बना आतीना, आतीना हमजा ताया, ठीक है, और रब्बना आतीना ता है ना, ये तो है और ये वो ता है, रब्बना आतीना वो भी इसी के लिए आता है। यहाँ पे आप देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आतौइना क्यों इस्तेमाल किया है। अच्छा, अब जहां पे आता है ना हब, रब्बना हबलना, तो वो हम जब अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ मांगते हैं ना कि अल्लाह रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना, कि मेरे खामंद और मेरी औलाद को मेरी आंखों की ठंडक बना दे, तो हर माँ को ये पता है कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से कोई छोटी चीज नहीं मांग रहे हैं, इतनी बड़ी तोहफा मांग रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि मेरी औलाद को और मेरे खामंद को मेरी आंखों की ठंडक बना दे और उन्हें मुत्तकियों का इमाम बना दे। वहां पे हम हब का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना। अच्छा, फिर हम कहते हैं रब्बना आतीना, ए रब हमें अता कर, रब्बना आतीना फिर दुनिया हसनतन व फिल आखिराती हसनतन। आतीना जो होता है ना, उसके अंदर दो मीनिंग आते हैं। नंबर एक ये कि ऐसी नेमत जो अल्लाह सुब्हानहू तआला दे और वो वापस भी ले सकते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दी है, उनकी नेमत है, वो वापस ले सकते हैं। और दूसरी आती है कि वो नेमत जो अल्लाह सुब्हानहू तआला अता करते हैं ना, उसके साथ जिम्मेदारी भी आ जाती है।
پتہ ہے کیسے؟ جیسے ہم دعا کرتے ہیں نا، بڑی پیاری وہ آیا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، ہے نا، اجیب الدعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی. کتنی دفعہ ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شرط لگا دی ہے کہ میرا بندہ جب بھی، اے نبی بتا دیں ان کو کہ وہ جب بھی مجھے پکارتا ہے میں ان کی پکار سنتا ہوں، بس ان کو بھی چاہیے فلیستجیبوا لی کہ میرے بھی حکم مانے. تو کنڈیشن آ جاتی ہے. تو یہ آتینا جو ہے نا، اس کے ساتھ بھی کنڈیشن ہوتی ہے. ذمہ داری کی، جیسے اللہ نے اگر آنکھیں دی ہیں تو ذمہ داری بھی تو دی ہے نا ساتھ، کہ آنکھیں صرف وہی چیز دیکھیں جو اللہ کا حکم ہے، کان وہی سنیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے، زبان وہی بات کے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہے. تو یہ آتینا ہو جاتا ہے. اچھا، جیسے ہم نے پڑھا اس کے بارے میں، قارون کے بارے میں آتا ہے نا، وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، کہ کنوز کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو خزانے عطا کیے، اور اس کے بعد اس کو زمین میں دنسا دیا. اللہ نے جب چاہا خزانے واپس لے لیے. اچھا، اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ اعطینا، یہاں پہ حمزہ، عین، طا اور واو، یہ تین اس کے روٹ ورڈ آتے ہیں نا. اس کے اب کیا مطلب ہے؟ اب یہ آپ نے غور کرنا ہے. نمبر 1 یہ کہ کوئی ایسی ذمہ داری، کوئی ایسی نعمت جس کے ساتھ کوئی ذمہ داری اٹیچ نہیں، ٹھیک ہے. نمبر 2، کسی کو اس کی فرما برداری سے خوش ہو کر عطا کر دینا. نمبر 3، کسی کو دنیا میں وہ دے دینا کہ جو وہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا ہوتا، مطلب ایسی خبر، ایسی خوشخبری دے دینا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا. اچھا، وہ جو چیز دی ہے نا وہ کوئی معمولی شے نہیں ہوتی ہے، اور کسی کو بغیر کسی غرض کے کوئی شے عطا کر دینا، یہ سارے میننگ اعطینا میں آتے ہیں. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ آتینا نہیں کہا، حبلنا نہیں کہا، اجر بھی نہیں کہا. اجر جو ہوتا ہے نا، اس کے اندر بھی کوئی امید ساتھ ہوتی ہے کہ کسی وجہ سے، مطلب ہم نے کیا ہوتا ہے تو ہم اجر کو مانگتے ہیں. اعطینا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کر دیا. اچھا، اب یہاں پہ نیکسٹ لفظ کی طرف جاتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم اس آیا کی تفسیر کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اعطینا کا کیا دیا؟ الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. کوثر کا جب ہم اکثر مصحف میں پڑھتے ہیں نا، خیر کثیر کہتے ہیں. تو ہم خیر کثیر کیوں کہتے ہیں؟ یہاں تو کوثر کا مطلب ہے کہ ہم نے تو آپ کو بہت زیادہ عطا کر دیا ہے نا. صحابہ نے پوچھا تھا رسول اللہ سے، کیونکہ اللہ نے ابھی یہاں پہ یہ تو نہیں بتایا کہ اچھا جو دیا ہے وہ کیا دیا ہے، تو رسول اللہ نے خود ہی ایکسپلین کیا تھا. انشاءاللہ وہ بھی دیکھتے ہیں. اچھا، اب یہاں پہ دیکھیے کہ قرآن پاک پہ بھی جو کثرت کے لیے جو سیگا استعمال ہوتا ہے، یہ کوثر جو ہے نا، یہ مبالغے کا سیگا ہے، جو ہائیسٹ لیول آف دینے کا. اچھا، ایک ہوتا ہے کثرتن، کثرتن، کثیرن اور کثورن اور کوثر، یہ سارے ورڈز آتے ہیں. اب جو کثیرن جو ہوتا ہے نا، وہ ایسی خیر، مطلب ایسی چیز عطا ہوتی ہے جو خیر بھی ہو سکتی ہے اور شر بھی ہو سکتی ہے، دونوں ہوتی ہیں. اسی لیے ہم الکوثر کے ساتھ صرف کوثر جو ہے نا وہ صرف خیر کے لیے آتا ہے، اس میں برائی ہو ہی نہیں سکتی، اس میں کوئی بری چیز نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کوثر کا لفظ استعمال کیا کہ ہم نے خیر کثیر، اس لیے ہم اس کو خیر اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، حالانکہ وہاں پہ لکھا نہیں ہوتا ہے نا. اچھا جی، اب یہاں سے آپ آئیے اس بات پہ کہ صحابہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں نے وہ حدیث آپ کو سنائی تھی نا کہ رسول اللہ نے جب آنکھ کھولی تو مسکرا رہے تھے، تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے سورۃ الکوثر پڑھ کے بتائی کہ یہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ملا ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کوثر کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا نہرن، کہ یہ ایک نہر ہے جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے اور اس میں بے انتہا خیر ہے. اچھا، ایک اور جگہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہوا حوضن، کہ یہ ایک حوض ہے جو ایسا حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے دن جمع ہوگی، اور اس کے گرد کپ و جار اتنے ہیں جیسے آسمان کے تارے ہیں. اچھا، اب دیکھیے یہ غور سے اپنے کاؤنٹ کر کے نا یہ حدیثیں بھی یاد رکھنی ہے. بہت پیاری حدیثیں آپ کو انشاءاللہ یاد رہے گی کیونکہ یہ ہمارے لیے ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حوض کے ارد گرد ٹینٹ ہوں گے، اور
وہ ٹینٹ جو ہے نا وہ پرل بڑا ایک ہی پرل کو کارو کر کے وہ ٹینٹ بنائے جائیں گے، اور وہ ٹینٹ میری امت کے مومنین کے لیے ہوں گے، الحمدللہ۔ اچھا جی، اب ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس حوض سے میری امت جو ہے وہ پانی پیے گی قیامت کے دن، اور اسے اس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اب دیکھیں، ہم نے پڑھا نا جنت میں نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، وہاں پہ پیاس کی وجہ سے ہم نہیں پئیں گے، وہ ہم اپنی لذت کی وجہ سے پئیں گے۔ لیکن یہ جو حوض کوثر کا پانی ہے نا، جب وہ ایک دفعہ جو انسان پی لے گا، اس کے بعد اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اور آپ یاد کریں ذرا قیامت کا دن کہ وہ جو سوا نیزے پہ سر کے اوپر آئے گا، سورج ہوگا، اور چلنے کی جو پہلے میں نے حدیث اسی لیے پہلے بیان کر دی تھی کہ انسان مطلب ایک پاؤں سے اگلا پاؤں اٹھانا اس کے لیے مشکل ہوگا، اور اتنے 50,000 سال کا وقت ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کو بتایا، اب یہ حدیث اپنے غور سے سننی ہے، اور اس پہ سے عمل نکالنا، عمل کی بات نکالنی ہے آپ لوگوں نے، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں کہ قیامت کے دن میرے امتی جب حوض کوثر کو دیکھیں گے، اس حوض کو دیکھیں گے، تو اس کی طرف رش کریں گے۔ اب سوچیں، ان میں سے ہم میں سے بھی کوئی سبھی ہوں گے انشاءاللہ، تو حوض کوثر کی طرف رش کریں گے، اور جیسے ہی وہ آئیں گے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں ان کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہوں گا، میں ان کو پہچان لوں گا۔ کیسے پہچانیں گے؟ وضو کے اثرات سے پہچانیں گے۔ ہم جب وضو کرتے ہیں نا، تو وضو کا پانی جہاں جہاں لگتا ہے، وہ قیامت کے دن وہ چیز شائن کر رہی ہوں گی، نور کی طرح شائن کر رہی ہوں گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے ہمیں پہچانیں گے۔ کہتے جیسے وہ رش کر کے آ رہے ہوں گے، تو فرشتے کچھ مسلمان جو آ رہے ہوں گے ان کو روک دیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ تم ان کو کیوں روک رہے ہو، یہ تو میرے امتی ہیں، ان کو آنے دو۔ تو فرشتے کہیں گے کہ یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے۔ غور کیجئے اس حدیث میں کہ آپ نہیں جانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی غائب کی بات بتائی ہے جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تھے، جتنا وہ بتانا چاہتے تھے۔ یہاں پہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال کر گئے ہیں، اور ایچ اینڈ ایوری امتی کا ان کو نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، رائٹ؟ تو انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتا، آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر دی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن، کہ دور ہو جاؤ، کہ تباہی ہو تباہی ہو۔ تو جنہوں نے دین کو بدل دیا اور جنہوں نے میرا طریقہ چھوڑ دیا، یہ ہے بدعات کے بارے میں۔ اب دیکھیں، لوگ آرام سے کہہ دیتے ہیں نا کہ سو واٹ، ہم کون سا برا کام کریں، ہم نیکی کا ہی کام کریں۔ بدعات جو ہے وہ نیکی ہی ہے، مطلب ہم نیکی سمجھ کے ہی کرتے ہیں اس کو، ہم کوئی برا کام سوچ کے تو کوئی ایسا کام نہیں کرتے نا، الحمدللہ۔ لیکن میں صرف یہاں پہ ایک بات کہوں گی، آپ اپنے مائنڈ سے نا خود سے اپنے آپ سے سوال کریں، یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ حوض کوثر پہ پانی نہیں پلایا جائے گا اگر ہم نے زندگی میں کوئی بدعت کی۔ اگر آپ کو تھوڑا سا بھی شک لگتا ہے نا کہ یہ جو کام میں کر رہی ہوں یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے کہ نہیں، اب چھوڑ دیں اس بات کو کہ اس کا ثواب ملنا ہے کہ نہیں ملنا، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول کرنا ہے کہ نہیں۔ صرف اگر آپ کو شک بھی ہو رہا ہے نا کہ یہ طریقہ رسول اللہ کا نہیں تھا، صحابہ کا نہیں تھا، چھوڑ دیں اس کو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اتنی بڑی خیر چلی جائے اس سے یہ چیز چلی جائے، کیونکہ سنتیں تو اتنی ہم اپنی پوری زندگی میں بھی ان کو پورا نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں، جو ہم صبح نماز سے شروع ہوتے ہیں، جو تسبیحات رسول اللہ نے بتائی ہیں، جو طریقہ بتایا ہے، قرآن از اے وے آف لائف، ہم پورا دن اپنی زندگی میں حلال ہے یا حرام ہے، 5 ہی چیزیں کر سکتے ہیں نا، یا ہم کہیں گے کہ یہ جو بھی چیز ہم کر رہے ہیں یہ حلال ہے کہ یہ حرام ہے، ٹھیک ہے، کھانے میں کر رہے ہیں یا پھر ہم جس طرح بھی کریں، یا وہ مباح ہے یا پھر وہ مکروہ ہے یا پھر وہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 4-5 ہی چیزیں ہم کرتے ہیں نا جو ہماری زندگی میں آتی ہیں۔ جہاں پہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں نہیں بتائی ہے، دین میں ایڈ ہم نہیں کر سکتے، دین کیا مطلب کوئی بھی ایسا کام جس میں آپ کو یہ لگے کہ اس کا اجر ملے گا، دین میں شامل کرنے کی بات ہو جائے گی، تو آپ نے وہ کام نہیں کرنا۔
سارا دن آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرتے رہے، آپ دیکھیں آپ کو سانس لینے کا بھی وقت نہیں ملتا بیسیکلی. تو پھر ہزار لوگ ہمیں کہتے رہتے ہیں نا کنڈے نہ کرو، رسول اللہ نے کب کیے تھے، صحابہ نے کب کیے تھے، ہم کہتے ہیں چلو جی رہنے دو، ہماری تو امی نے کیے تھے، دادی نے کیے تھے، اس نے کیے تھے. ہاں جب نہیں سمجھ آتی نا تو کوئی بات نہیں، لیکن جب آ جاتی ہے بدعت کی سمجھ آ جاتی ہے، حوض کوثر میں پانی نہ پینے کی سمجھ آ جاتی ہے، تو پھر تو بچ جانا چاہیے نا. کوئی بات نہیں، آپ اپنے آپ کو صرف یہ کہیں کہ اچھا رسول اللہ نے نہیں کہا، ہو سکتا ہے اس میں خیر ہو لیکن مجھے نہیں کرنا. اللہ کو اتنی پسند آئے گی وہ بات، بس اتنی سمپل سی چیز اپنے لیے رکھ لیں. اچھا اب یہاں پہ آپ سیکنڈ چیز یہ دیکھیں کہ یہ کب ہوگا، یہ حوض کوثر میں ہم کب بھاگیں گے، ہم اس کو دیکھ کے کس وقت کہیں گے کہ ہمیں یہ پانی، کیونکہ پیاس لگی ہوگی ڈیفینیٹلی، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ادھر ہے تو ہم ادھر جا کے پانی پئیں. یہ وقت رسول اللہ نے فرمایا تھا. دیکھیں جب ہمیں قبروں سے نکالا جائے گا اور محشر کے میدان کی طرف دھکیلا جا رہا ہوگا، لے کے جایا جا رہا ہوگا. اللہ اکبر. صرف یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے، میں اتنی پتہ ہے دل بند ہونا ہوتا ہے نا تو مجھے لگتا ہے کہ ایک خوشی کی بات بھی ساتھ کر لینی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے ارد گرد نا مینار، وہ جیسے ہوتا ہے نا ستون ہوں گے، وہ ستون جو ہے نا وہ نور کے ستون ہوں گے. مطلب ایسا نہیں ہوگا کہ ستون ہوں گے اور ان کے اوپر نور ہوگا، نور کے ستون ہوں گے. اس کے اوپر جو بیٹھے ہوں گے نا لوگ، وہ بھی ان کے چہرے نور کے ہوں گے، ان کے کپڑے نور کے ہوں گے. وہ ایسے لوگ ہوں گے جن کو نبی اور رسول ان کو دیکھ کے ان پہ رش کریں گے. صحابہ جب رسول اللہ یہ بتا رہے تھے نا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے جو نبی بھی نہیں رسول بھی نہیں، وہ کون لوگ بیٹھے ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس دنیا میں آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہوں گے اور اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے دور ہوتے ہوں گے.